हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने में गुजारी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी जो अभी तक पूरी ना हुई थी, औलाद, बुढ़ापा और ख्वाहिश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर और सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच गई थी। ज़ाहिरी तौर पर औलाद का होना मुमकिन ना लगता था, मगर वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दिल से दुआ। उन्होंने अपने रब को चुपके से पुकारा और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से जल उठा है। फिर भी मैं तुझसे दुआ करके कभी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे अपनी रहमत से एक नेक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस हो और इन यकूब की मीरास संभाले। ए मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बंदा बना। सूरत मरियम 4:6। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते को भेजा जो कहने लगा, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम होगा। इससे पहले किसी का ये नाम ना रखा गया था। सूरत मरियम 7। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान हुए और बोले, मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं, ये कैसे होगा? फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। इसने तुम्हें भी पैदा किया जब तुम कुछ न थे। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। दुआ हमेशा उम्मीद और यकीन के साथ करनी चाहिए। नेक औलाद सबसे बड़ी नेमत और बेहतरीन विरासत है। अल्लाह इखलास और यकीन के साथ मांगने वालों की दुआएं कबूल करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ हमें यह सबक देती है कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, अगर वो अपने रब को पुकारे तो अल्लाह ज़रूर जवाब देता है, क्योंकि वही दुआओं का सुनने वाला है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रहनुमाई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नबुवत अता की ताकि दोनों मिलकर फ़िरौन और बनी इसराइल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। मूसा की दुआ। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के पास भेजा तो उन्होंने दुआ की, आ अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर और मददगार बना दे।
اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا کی تاکہ دونوں مل کر فرعون اور بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ موسیٰ کی دعا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھی اور رہنما بنایا فرعون کے دربار میں۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تو حضرت ہارون ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ موسیٰ معجزات دکھاتے، ہارون اپنی فصاحت اور زبانی قوت کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھاتے۔ ان کی گفتگو اتنی واضح اور مؤثر تھی کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ جب حضرت موسیٰ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے گئے تو اپنی قوم کی رہنمائی حضرت ہارون کے سپرد کر گئے۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ لیکن ان کی غیر موجودگی میں سامری نے لوگوں کو بہکا دیا اور سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کروا دی۔ حضرت ہارون نے بہت سمجھایا، روکا، مگر اکثر لوگ نہ مانے۔ حضرت ہارون کا کردار۔ حضرت موسیٰ کے سب سے بڑے مددگار تھے، قوم کے درمیان نصیحت اور رہنمائی کرتے رہے۔ جب لوگ گمراہ ہوئے تو انہیں واپس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے نبیوں کی رہنمائی انسان کو شرک اور گمراہی سے بچاتی ہے۔ نبی کا کام صرف حکم دینا نہیں بلکہ صبر اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہر آزمائش اور فتنہ کے وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ اصل رہنما وہی ہے جو لوگوں کو صرف اللہ کے راستے پر چلائے، چاہے سوسائٹی اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافات 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو: اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق: والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنی نبوت اور علم سے نوازا۔ آپ کی زندگی میں دعا اور برکت کا بہت اہم کردار تھا۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہمیشہ نیک لوگوں اور انبیاء کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے بڑی دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا کی تو اپنے شکر ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الصافت 113، اور ہم نے ان دونوں ابراہیم اور اسحاق اور ان کی اولاد کو برکت دی۔ دعا کا اثر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعاؤں کے پہلو: اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور برکت کی دعا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ کی رحمت کو نسل در نسل جاری رہنے کی دعا۔ سبق: والدین کی دعا اور برکت اولاد کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ اپنی نسل اور امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی وراثت صرف مال نہیں بلکہ دعاؤں اور برکتوں کا تسلسل ہے۔